جو کچھ بھی آپ نے سوچا کہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، جہاں پہ بھی سوچا آپ کو کریڈٹ ملے، جہاں سوچا آپ کی تعریف ہو، جہاں سوچا بندہ آپ کے تابع، آپ کبر میں آ چکے ہیں، کبر میں آ چکے ہیں آپ. طاقت ہو، خوبصورتی ہو، پیسہ ہو، علم ہو، فراست ہو، ذہانت ہو، کچھ بھی آپ نے اپنی طرف سے سوچ لیا ہے، آپ اس وقت فرعون ہیں، خود فرعون ہے. بس کیا کسی فرعون نے فرعون، نہ آپ ہے فرعون. میرا سوال تکبر کے حوالے سے تھا کہ جو علم کا تکبر یا نیکی کا تکبر یا مال کا تکبر جو ہوتا ہے ہر ایک انسان یا کسی انسان کو بھی، تو وہ کیسے ٹیکل کریں ہم؟ یہ حدیث بھی ہے کہ جس انسان کے اندر ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہوا تو اس پہ جنت حرام ہے. تو وہ ذرہ تکبر بھی ہم دل سے کیسے باہر نکال؟ اور اٹینشن سیکنگ پر تھوڑا بولیے گا، اٹینشن سیکنگ کو اس کو کیسے کم کرے، اس پر ذرا روشنی ڈالیے. تکبر بڑا پتھر ہو یا ایک ذرہ ہو، تکبر تو اللہ ہی دور کرتے ہیں. اب آپ سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا کریں. میں بتا رہا ہوں، کسی بھی موقع کے اوپر اگر خود پرستی ہے آپ کے اندر تو وہ بچپن سے ماں باپ ہی ڈالتے ہیں، دوست یار ڈالتے ہیں، کزنس ڈالتے ہیں. ماں باپ واحد مشین ہوتی ہیں جو بچپن میں وہ والی انسٹرومنٹ آپ کو ہاتھ میں پکڑاتے ہیں کہ ہر وقت صفائی کا جھاڑو ہاتھ میں، یہ جھاڑو اور دل صاف کرتا رہے. تو کانشیسنیس، پیور تھاٹ بلڈنگ ہو کہ بھیا تکبر، کبر ہے کیا، کبر نکلتا کیسے ہے، یہ تھاٹ آنی ضروری ہے. کبر کی نشانیاں دیکھ اپنے اندر. تو جب بھی آپ کسی بھی لیول کے اوپر علم جھاڑ رہے ہوں، یا پھر خوبصورتی جھاڑ رہے ہوں، یا پھر ہنر جھاڑ رہے ہوں، یا پھر طاقت جھاڑ رہے ہوں، پالیٹکس، وٹ ایور، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو آپ کو ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف راؤٹ کرنا چاہیے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. جتنے بھی آپ سوال پوچھ رہے ہیں، جتنا میرے میں ذہن میں جواب بن رہا ہے، میں ہاتھوں سے تو نہیں بنا رہا ہوں. وہ میموری میرے ذہن میں نہ آتی، جیسے میموری کسی استاد نے کسی کتاب میں کوئی چیز پکڑی ہوئی تھی، وہ میموری کئی دفعہ نہیں بھی آتی. جب آتی ہے تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، نہیں آتی تو اللہ کی کوئی اور ڈیزائن ہوتا ہے اس میں. تو اللہ تعالیٰ ہی جواب دے رہے ہوتے ہیں. علم کوئی معلم اٹھ کے خود منہ کھول کے جواب نہیں دیتا. ایک وقت میں منہ کے 70 مسل لگتے ہیں تو خالی جبڑا کھلتا ہے. ایک مسل کی ایک لائن ٹوٹ جائے نا، یا فریز ہو جائے فار ایور برین رسپانس، تو منہ ہی نہیں کھول سکتے. سوچ تو دور کی بات ہے. سوچ تو بہت بڑی سائنس ہے. ایسی پرمیٹیشن ہے سوچ کے اندر آنے کی کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا ہوں کہ ایک سوال کا جواب دینے کے پیچھے، کسی بھی سوال کا جواب جس میں ہلکی سی بھی کمپلیکیشن ہو، پھر تو ڈائریکٹ اللہ کے ہاتھ سے جواب جا رہا ہے. تو اتنی ساری پرمیٹیشن ریکوائرڈ ہیں. وہ جواب کیسے بننا ہے، کہاں سے ایسوسیٹیو میموری ٹریگر کروانی ہے، کہاں سے اس کا بیسک استدلال کا سورس کہاں سے پکڑنا، استنباط جسے کہتے ہیں، استنباط کیسے کرنا ہے. استدلال تو 5-6 چیزوں سے مل کے بھی میں کروا سکتا ہوں، ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ ان مائی اون way of yielding an answer. مطلب بہت طریقے سے ہو سکتا ہے، مگر وہ سب اللہ ہی کرواتے ہیں. میں آپ کو خالی علم کی بتا رہا ہوں. آپ طاقت کی بات لیں، طاقت تو کئی مطلب ماں کے پیٹ سے کوئی طاقت لے کے آ ہی نہیں سکتا. سب کا سب، اور لے کے آئے گا بھی تو وہ تو ڈائریکٹلی اللہ کی طرف سے لائے گا، ورنہ ماں کے پیٹ سے چلا. تو جتنی بھی دنیا میں بندے کو طاقتیں ملتی ہیں کسی بھی لیول پہ، وہ اتنی مطلب 1 to the power of 1 billion بھی میں بولتا ہوں تب بھی کم ہے. وہ اللہ تعالیٰ اتنے اپنے ہاتھ سے اس کو دے رہے ہوتے ہیں. ان میں سے نیگیٹو مطلب 1 بلین ڈیسیمل بھی لگاؤ نا زیرو کے پیچھے، اس کے بعد بھی آپ کی طاقت اتنا فیکٹر آپ نے لگایا اس کے اوپر. طاقت تو اتنی بڑی چیز ہے. سو اگر انسان کو پتہ ہی ہوگا، کانشیسنیس کہتے ہیں اس کو، کانشیسنیس نہیں ہوگی تو وہ کبر میں ہی رہے گا. ٹھیک ہے، یہ انسان کے نیچرل ڈیزائن میں جنت کی مخلوق ہے نا، تو جنت کی مخلوق دوسرے کے اوپر کبریائی کرتی ہی کرتی ہے. یہ انسان کی کانشیسنیس ہے، اپنے آپ کو ہر وقت اپنی سوچ کو کھول کے پڑھتا رہے، اپنے آپ کے اندر جھانکتا رہے کہ بھئی کدھر کدھر میں ہوں، کدھر کدھر میرا رب ہے. تو پتہ چلے گا ہر جگہ میرا رب ہی ہے. جہاں جہاں میں گناہ کی طرف گیا ہوں تو میں خود ہی گیا ہوں، وہاں میرے رب نے مجھے تلقینوں کی، انبیاء کی، محسنین کی، اساتذہ کی یادداشتیں دیتے رہے کہ ہاتھ سے پکڑ کے تجھے نہیں چھڑوانا، ورنہ تیرے پہ اس اختیار کا جو تو نے مانگا تھا کہ مجھے اختیار دیں یا اللہ دنیا میں، وہ اختیار کی امانت جو اللہ نے دی ہے وہ اللہ تعالیٰ نہ چھین لیں. اس لیے اللہ آپ کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں کہ چل جا اختیار پورا کر لے. یہی تیرا امتحان تھا. ورنہ تو اللہ تعالیٰ جہاں جہاں بھی ہم خود اپنی جو بھی اچھا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی کروا رہے ہوتے ہیں.
جو کچھ بھی اچھا کر رہے ہیں, جو اچھا بول رہے ہیں, جو اچھا دیکھ رہے ہیں, جو اچھا کر رہے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ خود کروا رہے ہیں. اور برا بھی اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہو رہا ہے, مگر اللہ تعالیٰ کروا اس لیے نہیں دے کہ اللہ نے کہا تھا یہی تو امتحان تھا بیٹا, تو کر لے. سو جو کچھ بھی آپ نے سوچا کہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے, جہاں پہ بھی سوچا آپ کو کریڈٹ ملے, جہاں سوچا آپ کی تعریف ہو, جہاں سوچا بندہ آپ کے تابع, آپ کبر میں آ چکے ہیں, کبر میں آ چکے ہیں آپ. طاقت ہو, خوبصورتی ہو, پیسہ ہو, علم ہو, فراست ہو, ذہانت ہو, کچھ بھی آپ نے اپنی طرف سے سوچ لیا ہے, آپ اس وقت فرعون ہیں, خود فرعون ہے. بس کیا کسی فرعون نے فرعون, نہ آپ ہے فرعون. سو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو, کانشیسنیس کے اندر ہر اچھائی کو اللہ کی طرف لوٹا دیا کریں کہ اللہ کی طرف سے, اللہ کی چیز تھی, اللہ سے یہ ساری باتیں ہو گئی. یہ کسی 10-12 گھنٹے کا میں پروگرام کروں گا ضرور مرنے سے پہلے انشاءاللہ, اللہ نے اگر طاقت دی, کہ لوگوں کو سمجھ تو آئے کہ اللہ تعالیٰ کس کس طریقے سے عام انسان کی لائف میں اپلیکیشن ہوتی ہے. اللہ تو میں کیا سمجھاؤں گا, آدمی کی لائف کی بے بسی سمجھاؤں گا, آدمی کی طاقت کے اندر رہتے ہوئے بے بسی سمجھاؤں گا, آدمی کی ذہانت کے اندر, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کبھی یہ نہ سوچنا کہ آپ نے بھی کچھ کیا نہیں کیا. اس چیز کا مطلب ہوتا ہے الحمدللہ, کہ جو اچھی چیز ہے وہ صرف اللہ ہی ہے. بس تعریف صرف اللہ ہی کی, الحمدللہ, تعریف صرف ایبسولوٹ تعریف اللہ کی اور کسی کی نہیں. بس یہ ہے جو کانشیسنیس کی ریکوائرمنٹ ہے, کہ آپ کو پتا ہو کہ کانشیسنیس نہیں ہے تو ذرہ کیا پوری پوری چٹانیں نظر نہیں آتی لوگوں کو, اپنے اندر کبر کی پہاڑ رکھے ہوئے نظر نہیں آتے. اپنے آپ کو عاجز کہنے والوں کی بات کر رہا ہوں. تو کانشیسنیس تو کرنی پڑے گی نا, شعور کے اندر اپنے آپ کو خود پرکھنا سیکھیں, باہر سے دیکھیں اپنے آپ کو کہ کیا چیز ہے, کہاں سے کدھر کدھر, پھر اندر سے دیکھیں جانچیں, تو چل جاتا ہے. صرف الحمدللہ پڑھ لیں, اس کا مطلب کیا ہے, تو آپ کو 90% آنسر مل جائے گا, جو کہ آپ کے اندر کدھر کدھر سے اپنی تعریف چاہ رہے ہیں. پاور والا بھی اپنی اتباع چاہ رہا ہوتا ہے, خوبصورتی والا بھی اپنی تعریف چاہ رہا ہوتا ہے, علم والا اپنی تعریف چاہ رہا ہوتا ہے. ہر کوئی اتباع کروا رہا ہے, خوبصورت آدمی عورت بھی اپنی اتباع کروا رہے ہوتے ہیں. اٹینشن سیکنگ اسی کو کہتے ہیں. سو اٹس پیور نفسی معاملہ ہے, نفسیاتی معاملہ ہے, نفسانی معاملہ ہے, سوری. اور کانشیسنیس ایک نفسیاتی عمل ہے, اس کو پھر پریکٹس کرنا پڑتا ہے.